سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا. الحمد للہ العلیم الحکیم والصلاة والسلام على رسوله العظیم الکریم وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ وحزبہ وشہداء محبتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتنال به الرغائب وتقضى به الحوائج ويستسقى الغمام بوجه الكريم. حضور سراج الفقہاء شیخ الحدیث الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور رئیس التحریر حضرت علامہ مولانا وارث جمال صاحب قبلہ قادری، عطائے حضور مفتی اعظم ہند، امیر سنی دعوت اسلامی، اہل سنت و جماعت کے دلوں کی دھڑکن، اخلاص و للہیت کے پیکر حضرت علامہ مولانا محمد شاکر علی نوری صاحب، جامعہ علیمیہ کے رئیس الاساتذہ، مفکر اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر انوار احمد صاحب بغدادی، اور اس عرس علیمی کے اسٹیج پہ تشریف فرما جلوہ افروز و تمام لائق صد احترام و تعظیم علماء ملت اسلامیہ، میرے قابل قدر بزرگوں اور ہزاروں کی تعداد میں دیکھنے اور سننے والوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کسی خطاب و تقریر کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں. میرے عزیز محترم نے اعلان کر دیا، بس چند جملے شکریہ کے طور پر کہ جس منبر نور پر آپ تشریف فرما ہیں، یہ وہ اسٹیج ہے کہ شہدائے حضور مبلغ اسلام الحاج سید شمس الحق علیمی صاحب نے، یہ بھی کیا انسان تھے اپنے رفقا کے ساتھ، جنہیں اخلاص اور محبت کا ایک چلتا پھرتا عنوان دیا جا سکتا ہے کہ زندگی بھر دین ہی کے لیے چلتے رہے اور دین ہی کے لیے کام کرتے رہے. انہوں نے اپنے پیر و مرشد داعی اسلام شہید عشق و محبت حضور مبلغ اسلام علامہ شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی میٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ کی فاتحہ اور سالانہ عرس کے لیے یہ محفل قائم کرتے رہے. خدا بھلا کرے پاسمان ملت حضور خطیب مشرق کا کہ آپ نے علیمی صاحب کو مشورہ دیا کہ 22 ذوالحجہ جو آپ کی تاریخ وصال ہے، اللہ والوں کی بارگاہ میں جب بھی آپ نذرانے عقیدت پیش کریں، فاتحہ کریں، اللہ اس کے نور ثواب کو پہنچاتا ہے، ان کی قبروں کو منور فرماتا ہے. یہ تعین تو صرف سہولت کے لیے ہے اور عرف کی بنیاد پہ ہے کہ لوگوں کو آسانی ہو جائے، اور ایک خاص وصف بھی ہے عرس کے معنی میں. لیکن میری رائے یہ ہے، نظامی صاحب اللہ نے فرمایا، چونکہ محرم الحرام کی محفلوں میں پورے ملک سے اکابر علماء مشائخ تشریف لاتے ہیں، تو 10ویں کو عاشور کو چونکہ چھٹی ہوتی ہے، اس دن تقریر نہیں ہوتی ہے، تو یہ عرس کی تقریر عاشور کو 10ویں محرم کو ہو. تو اب تقریباً 50 سال سے زیادہ ہو گیا کہ مصطفیٰ بازار کی سرزمین پر یہ اسٹیج سجتا تھا. پچھلے 2 سال سے کوئی 19 کی بنیاد پر نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں جو ایک قہر برپا ہے،
کرب کے عالم میں انسانیت سلگ رہی ہے، ہماری اسٹیج بھی اس میں مبتلا ہیں، جلسے بھی، اور جلسے اسٹیج کی بات تو الگ ہے، جو اصل ہے مدرسوں کو بھی مقفل کر دیا گیا، مدرسوں کو بھی بند کر دیا گیا۔ دل روتا ہے جب ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ ہمارے اسلاف فرماتے تھے کہ ایک دن کے ناغہ سے 40 دن کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ آپ بتاؤ، جن مدرسوں کو اور جن اداروں کو، جامعات کو 1.5 سال تک بند کیا گیا ہے، ان طلبہ عزیز کا عالم کیا ہوگا اور مدرسین کا عالم کیا ہوگا؟ ہم کس کرب میں مبتلا ہیں، ہم کس امتحان میں ہیں، یہ میں کیا عرض کروں۔ یہ اسٹیج صرف دعوتی ہے، تحریک کا نام ہے، مشن کا نام ہے۔ مجھے میرے محترم بزرگوں صرف یہ گزارش کرنی ہے کہ ابھی مجھ سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے جس فکر کو پیش کیا ہے، اور میرے بعد ابھی فوراً جس تقریر منیر کو آپ کو سننا ہے کہ آپ کے دل کی دنیا آباد ہو جائے گی، صرف شکریہ کے طور پر کہ یہ ہمارا ذمہ دار اسٹیج جو تذکرہ شہدائے کربلا کی یاد میں، کیونکہ آج بھی کربلا کے ذرے ذرے سے آواز آ رہی ہے، کتنے بکھرے پڑے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ صدیاں گزر گئی ہیں، زمانہ گزر گیا، لیکن آج بھی جب واقع کربلا پہ ہماری نگاہ جلتی ہے تو اگر انسانوں کے ان اشکوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو ایک سیل رواں نہیں بلکہ ایک دریا امڑ پڑے گا، جو حضرت امام علی مقام امام حسین کی یاد میں مسلمان آنسو بہاتے ہیں۔ اس لیے کہ امام علی مقام نے ہم کو بچایا، شریعت کو بچایا، نانا جان کے دین کی حفاظت فرمائی۔ اسی مناسبت سے حضور مبلغ اسلام کے لیے ایک جملہ میں عرض کر دوں کہ پوری دنیا سنیت میں اور دنیا تبلیغ و دعوت میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرفتوح کو رب تبارک و تعالیٰ سرفراز فرمائے کہ آپ نے اپنی درسگاہ تربیت میں کیسے انمول ہیرے جواہر چمکتے ہوئے پیدا کیے ہیں کہ جس کی روشنی کے سامنے میں کہوں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ آسمان کا یہ سورج بھی شرما جائے گا، اور رات میں چاند کی چاندنی بھی پھیکی پڑ جائے گی، جو اعلیٰ حضرت نے اپنی تربیت سے علم و عمل کے ایک آفتاب و مہتاب کو اہل سنت و جماعت کو عطا کیا ہے۔ وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، ان سینکڑوں میں مبلغ اسلام مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی میٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے خود فرمایا، آپ غور سے سنیں، اعلیٰ حضرت سب کے بارے میں فرماتے ہیں، صدر شریعت کے بارے میں بھی فرمایا، صدر افاضل کے بارے میں بھی فرمایا، حضور حجت الاسلام کے بارے میں بھی فرمایا، حضور تاجدار اہل سنت مفتی اعظم کے بارے میں بھی فرمایا، اور اپنے دیگر خلفاء کا یہ ان کا بہت بڑا کرم تھا کہ اپنے چھوٹوں کو نوازتے تھے، اور جب نوازتے تھے تو ذروں کو انہوں نے آفتاب بنا دیا۔ لیکن مبلغ اسلام کے بارے میں جو آپ نے فرمایا اس کو آپ سنو، چونکہ یہ عوامی جلسہ نہیں ہے، کوئی 90s کے سلسلے میں کوئی جلسہ نہیں کیا جا سکتا ہے، صرف یہ علماء کی ایک نشست ہے جو پوری دنیا کو، اہلیان ہند کو فکر دینے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا اور بجا فرمایا تھا کہ عبد علیم کے علم کو سن کر، کیسا خوبصورت استعارہ ہے، نام ہے عبد العلیم، اور فرماتے ہیں عبد علیم کے علم کو سن کر جہل کی بیل بھگاتے ہیں۔ اللہ اکبر! معلوم تھا مرشد برحق کو کہ ان کے علم کی روشنی چار دھاگے عالم میں پھیلے گی، اور جہاں جہاں یہ جائیں گے جہالتوں کی تاریکی دور ہوگی، اور علم و عمل کا اجالا انشاءاللہ منصع شعور پر جلوہ گر ہوگا۔ اور یہی کچھ حال حقیقت میں ہے کہ حضرت مبلغ اسلام نے پوری دنیا میں جو دین کی تبلیغ فرمائی، پوری صدی میں ایسی کوئی مثال نہیں، کوئی مثال نہیں جا سکتی کسی بھی جماعت میں مبلغ اسلام رحمت اللہ تعالی علیہ کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اور کیسے وہ تھے، عشق کے کیسے بندے تھے جو اعلیٰ حضرت کی دعاؤں کو لے کر، اور اعلیٰ حضرت کی دعا تو تھی ہی، لیکن ان کے خانوادے اور ان کے خاندان کی جو صدیقیت کی برکتیں تھیں اس کو لے کر ایک
عشق کا پیکر ہو کر کے، سیماب صفت ہو کر کے پوری دنیا کے خطوں میں 40 سال تک کبھی وہ شرق میں رہا، کبھی وہ غرب رہا، کبھی وہ جنوب گیا، کبھی شمال گیا، دنیا کے متمدن طبقوں میں بھی گیا اور جہالتوں کے اندھیروں میں گیا، جہاں جن کو کپڑا پہننے کی بھی تمیز نہیں تھی ان کو بھی اسلام کی روشنی سے منور فرمایا اور اسلام کی تہذیب سے مہذب فرمایا۔ اس لیے دنیا کے محققین کا آج اس پر اتفاق ہے کہ آنے والی صدی اور جو گزر گئی ہے اس صدی میں مبلغ اسلام رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا کوئی مبلغ اور دائی دنیا اسلام کو، دنیا کائنات کو نہیں ملتی۔ یہ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ حاضر ہیں۔ اور یہ بھی کیا اتفاق ہے، ابھی حضرت مفکر اسلام ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے دارالعلوم علیمیہ، علیمیہ کا بھی مادہ علم ہے، اس لیے وہاں کام صرف علم ہی کا ہونا چاہیے، نہ آنا کا ہونا چاہیے، نہ جاہ و جلال کا ہونا چاہیے، نہ منصب کا ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کا مقصد اول ہی علم کی اشاعت ہے اور اس کے روحانی بانی کا یہ نظریہ تھا کہ دارالعلوم علیمیہ جمدا شاہی دور دراز ایک کوردے خطے میں رہ کر کے بھی مدنی تاجدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی روشنی کو پھیلاتا رہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں سے اور خصوصاً جمدا شاہی کے ان تمام محبین سے میں گزارش کروں گا کہ یہ عزت تمہیں جو ملی ہے، تمہارا کوئی مقام نہیں، تمہارا کوئی وجود نہیں، بڑے بڑے سیٹ ہوئے، بڑے بڑے مالدار ہوتے رہے، پوری دنیا میں ہیں، بڑے بڑے لوگ ہوئے، لیکن کسی کو کچھ نہیں ملتا ہے، ملتا ہے تو غلامی مصطفیٰ سے ملتا ہے، ملتا ہے تو نسبت دین سے ملتا ہے۔ اسی کو علیمی صاحب بھی کہتے رہے اور سیٹھ غلام مصطفیٰ رضوی تو بار بار یہ کہتے تھے، وہ ہماری جماعت کے، ہمارے گاؤں کے اچھے سیٹھ تھے، وہ کہتے تھے جب لوگ کہتے تھے کہ بھائی آپ مدرسے کو چلا رہے ہیں، تو کہتے تھے کہ میں مدرسے کو نہیں چلا رہا ہوں بلکہ مدرسہ مجھے چلا رہا ہے۔ تو ان کے متبعین کو بھی، ان کے اولاد و امجاد کو بھی، ان کے خاندان کو بھی، ان کے سے محبت کرنے والوں کو بھی یہی چاہیے، وہ یہ نہ سوچیں کہ وہ مدرسے کو چلاتے ہیں بلکہ یہ سوچیں کہ مدرسہ انہیں چلاتا ہے۔ اگر وہ مدرسہ کو چلائیں گے تو وہ چلیں گے، اور اگر مدرسے کو نہیں چلائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کوئی ہمارا اور آپ کا اپنے نفس میں، اپنے حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے۔ جو کچھ وجود ہے وہ دین کی خدمت کا ثمرہ اور صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان احباب کو شب و روز یہ جمے ہوئے ہیں۔ الحاج وسیع الدین صاحب ان کے برادران اور گاؤں کے اور جماعت کے تمام حضرات اکٹھا ہیں، دل میں ایک ولولہ ہے کہ یہ اوج ثریا پہ پہنچے، جس طرح سے اس کے روحانی بانی کی تمنا تھی، اسی چوٹی پہ پہنچ کر کے یہ دارالعلوم علیمیہ جمدا شاہی دین کی خدمت کرتا رہے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ ساتھ اپنے ان تمام اکابرین خصوصاً حضور سراج الفقہاء کہ جنہوں نے یہ کرم فرمایا، اصل میں دوستو حضرت معین المشائخ جانشین مخدوم سمنا، جانشین حضور شہید راہ مدینہ کا یہ تمنا تھی کہ حضور سراج الفقہاء کو ایک بڑے پیمانے پر مبلغ اسلام ریسرچ سنٹر کی طرف سے ایوارڈ دیا جائے، کیونکہ کووڈ-19 کے دور میں حضرت مفتی صاحب قبلہ نے نہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کی جو رہنمائی کی ہے، میں علی وجہ البصیرہ اور میں پوری شہادتوں کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ حضرت پوری دنیا کی طرف سے ہدیہ تبریک کے بھی لائق ہیں اور شکریہ کی بھی مستحق ہے کہ جہاں کسی کو بھی نہیں سوچتا تھا کہ ہم کیا کریں، ہماری مسجدیں کیسے کھلیں، ہماری جماعت کیسے کھلے، ہمارے ادارے کیسے کھلیں، ہمارا جمعہ کیسے ہو، ہمارے آیات کیسے ہو، ہمارا نظام عبادت کیسے ہو، حضرت مفتی صاحب قبلہ نے سبحان اللہ فقہی حوالوں سے مزین فرما کر جس طرح سے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی ہے، میں اس کرب و ابتلا کے دور میں تمام علماء کی طرف سے حضرت کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا کرم فرمایا۔ اور پھر ابھی چند ہفتہ پہلے صحیحین سے غیر مقلدوں کا جو انحراف، یہ ایک ایسی کتاب آئی، ایک جملے میں میں کہنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ اس کو آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے علامہ ارشد قادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے زلزلہ کے بعد دنیائے نجدیت میں زلزلہ آ گیا تھا، آ گیا ہے اور رہے گا، اسی طرح سے دنیائے غیر مقلدیت میں اس کتاب سے زلزلہ برپا ہو گیا، بڑی
ڈینگے مارتے تھے، مولانا لوگ سنیوں صحیحین میں یہ دکھاؤ، بخاری میں یہ دکھاؤ، مسلم میں یہ دکھاؤ۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ سمجھتے تھے کہ ان کا ڈھونگ ہے، ان کا کیا رابطہ بخاری سے، ان کا کیا واسطہ مسلم سے، یہ صرف ڈھونگ ہے، فریب ہے۔ ان کی دکھتی رگ پر نفس کو رکھا اور ایسا ثابت کیا۔ ظالموں تم سنیوں سے کہتے ہو صحیحین سے دکھاؤ، تمہارا تو پورا کا پورا گھر صحیحین سے انحراف کرتا نظر آ رہا ہے۔ تمہارا کوئی مسئلہ صحیحین سے نہیں ہے، بلکہ صحیحین میں جو روایتیں ہیں اور اس سے جو مسائل اخذ ہوتے ہیں اس سے تم انحراف کرتے رہے ہو۔ تو پوری دنیا سنیت سے اور اہل سنت اور علماء کی طرف سے حضرت قابل مبارکباد بھی ہیں، شکریہ کے مستحق ہیں۔ اس تناظر میں حضرت مول المشائخ نے فرمایا تھا کہ حضرت سراج الفقہا کی بارگاہ میں مبلغ اسلام ایوارڈ پیش کیا جائے۔ الحمدللہ حضرت نے قبول فرمایا۔ یہ آپ کی خردہ نوازی، آپ کی ذرہ نوازی ہے، انشاءاللہ آپ دعا فرماتے رہیں گے۔ اسی طرح سے سید ملت کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ تو یہ ساری، اور ہمارے الحاج نصیر الدین صاحب نے یہ مقالات شیخ القرآن، ہمارے حضرت کا بھی حال کیا، سبحان اللہ، علم کی دنیا میں شیخ القرآن ایسے مدرس، ایسے متبحر عالم کہ سبحان اللہ پوری جماعت میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور انہوں نے جن شہپاروں کو اکٹھا لکھا تھا اور جمع فرمایا تھا، اس کو حضرت مولانا کمال صاحب نے بڑی کمال خوبی کے ساتھ اکٹھا کر دیا اور حاجی صاحب نے اس کو تباہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اور معین العلماء صاحب علیہ رحمۃ الرضوان، مولانا الحق صاحب کی بڑی خدمات ہیں۔ آج اسٹیج سونا نظر آ رہا ہے۔ آپ بتاؤ مجھے، وہ چمکتا ہوا چہرہ، وہ مسکراتا ہوا چہرہ، سب کو یہی بھا رہا ہے وہ معین ہمارا کہاں چلا گیا۔ یقیناً وہ ایسے تھے۔ تو علیمیہ کا بھی اور جماعت علیمیہ کا بھی حق تھا کہ ان کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے ایک سوغات، ایک تحفہ پیش کیا جائے۔ الحمدللہ وہ بھی پیش کیا گیا۔ ہمارے گاؤں کے جتنے بھی حاجی صاحب، حاجی نورانی صاحب وغیرہ، یہ سارے احباب ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ حاجی وحید اللہ صاحب سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ ہم تمام اپنے اکابرین علماء اور محب علماء کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے کرم فرمایا۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔